السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر رکعۃ من آخر اللیل، رواہ مسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر لیس بحتم کہیئۃ المکتوبۃ ولکنہ سنۃ سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حضرات و حاضرین، نماز وتر کے متعلق آج کی گفتگو ہے۔ نماز وتر ایک علیحدہ نماز ہے جس کا ٹائم نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، اور افضل ترین جو اس کا ٹائم ہے وہ طلوع فجر کے قریب کا ہے، یعنی تہجد کا جو ٹائم رات کے آخری پہر کے اندر، آخری حصے کے اندر، وہ اس کا افضل ترین ٹائم ہے ادا کرنے کا۔ ایک آدمی نیند سے نہیں اٹھ سکتا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی نماز وتر ادا کر لے، وگرنہ نماز وتر کا عشاء کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ علیحدہ ایک نماز ہے، ہماری سہولت اور آسانی کے لیے اس کو نماز عشاء کے ساتھ ہی ادا کرنے کی رخصت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دے دی ہے۔ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، تب ہی 11 رکعات بنتی ہیں، جیسا کہ آپ کل کے درس میں سن چکے ہیں۔ آج کے درس میں نماز وتر کے متعلق دو باتیں ہم پڑھیں گے کہ نماز وتر کتنی رکعات ہیں، نمبر 2 کہ ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعات نماز وتر، اور نمبر 2 کہ اس کو ادا کیسے کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، نماز وتر رکعات کے حوالے سے 1 رکعت، 3 رکعات، 5، 7، 9 جتنی کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری احادیث سے رکعات ثابت ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ابو داود وغیرہ کی کتب جو ہیں احادیث کی، ان کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ 1 بھی جائز ہے، 3 بھی، 5، 7 اور 9 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جس کی دلیل ایک وتر ادا کرنے کی دلیل جو میں نے خطبہ میں حدیث مبارکہ پہلے نمبر پر پڑھی ہے، صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصے کے اندر وتر جو ہے وہ 1 رکعت ہے۔ رات کے آخر میں 1 رکعت، اس کو وتر کہتے ہیں، اور وتر کا معنی ہی ایک ہے۔ وتر کو معنی لحاظ سے دیکھا جائے تو وتر کا معنی ایک۔ اب یہاں 2 راستے ہیں آگے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو، بلکہ بہت زیادہ بھائیوں کو غلطی لگی ہے کہ 1 وتر کا اس سرے سے انکار کر دیا کہ 1 وتر ہے ہی نہیں، 3 سے ابتدا کرتے ہیں۔ تعداد میں بھی غلطی لگی اور آگے ادا کرنے کے طریقے میں بھی غلطی لگی۔ ادا کرنے کے طریقے میں 2 غلطیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے دلیل کے ساتھ کہ سنت طریقہ کیا ہے تعداد میں اور خلاف سنت کیا ہے، پھر ادا کرنے میں سنت طریقہ کون سا اور خلاف سنت کیا ہے۔ صحیح مسئلہ یا صحیح معنی یہ ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ وتر جو ہے وہ 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں اور 7 اور 9 بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک پر اختلاف ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر جو ہے وہ سرے سے ہی نہیں ہے، واضح طور پر کتابوں میں لکھا ہوا اور انکار کیا ہوا کہ 1 رکعت جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخر میں وتر کتنے ہیں؟ 1۔
آپ کا قول ہو گیا قولی حدیث، آپ نے بول کر کہہ دیا کہ وطر جو ہے وہ 1 رکعت ہے۔ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر عمل بھی دیکھیں، وہ صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل میں نے حدیث پڑھی تھی وہی حدیث، اس سے آپ کا عمل بھی ثابت ہے کہ آپ 1 وطر پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے، ٹائمنگ کیا ہوتی، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے، پھر 2 پڑھ کے سلام پھیرتے، اسی طرح کرتے کرتے 10 رکعتیں، 10 رکعات 2 کر کے پڑھتے، اور آخر میں وطر کتنے پڑھتے، 1 وطر پڑھ کے سلام پھیر دیتے، تو یہ کل 11 رکعتیں ہو جاتی۔ تو محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ 1 وطر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے بول کر بھی کہا 1 وطر، اور پڑھ کر بھی دکھلایا کہ 1 وطر ہے۔ اب انکار کرنے والوں کو کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ 1 وطر کا انکار کیا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ پیار اور محبت سے ہماری بھی گزارش ہے کہ وہ حدیث ہمیں بھی سنا دو، کہیں ہم غلطی پر نہ ہوں۔ اگر 1 وطر کے نہ ہونے کی دلیل کہ 1 وطر ہے ہی نہیں، کوئی حدیث ہے تو وہ ہمیں بھی بتلائی جائے۔ ہمیں کیوں محروم رکھا گیا ہے اس شریعت کے اس مسئلہ سے کہ 1 وطر نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہی مسلک ہے کہ 1 وطر نہیں ہے، لیکن احادیث کے اندر آپ کا قول بھی اور آپ کا عمل بھی۔ اب آتے ہیں اس طرف، 3 سے آگے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، ساری تعداد کو سارے مانتے ہیں۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ ادا۔ اب طریقہ ادا کیسے پڑھنی ہے وہ نماز وطر ادا کیسے کرنی ہے، اس میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ 1 رکعت کے ادا کرنے میں اختلاف اس لیے نہیں کہ بھائی تو 1 رکعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ادا کیسے کریں گے، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ 3 رکعتیں، 3 وطر، 5 وطر ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن ادا کرنے میں 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ سنت طریقہ پہلے سنیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سنت طریقہ کیا ہے۔ صحیح ترین طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 رکعت ادا کرنے کا تھا وہ یہ تھا کہ 2 رکعت پہلے پڑھتے، 2 رکعت اور سلام پھیر دیتے، پھر علیحدہ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے۔ یہ 3 رکعتیں، 3 رکعات نماز وطر ادا کرنے کا صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کر پھر کتنی پڑھتے، 1، تو کتنی ہو جاتی کل 3 رکعتیں۔ یہ نماز وطر ادا کرنے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور صحابہ کے آثار سے اکٹھے 3 پڑھنا بھی جائز ہیں، تینوں وطر اکٹھے پڑھ لیے جائیں۔ جب تینوں اکٹھے پڑھتے ہیں، بھائیوں نے تو 2 علیحدہ اور 1 علیحدہ پڑھنے کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ اس طرح جائز ہی نہیں ہے، لیکن 3 اکٹھے پڑھنے میں غلطی کون سی ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ 1 سلام کے ساتھ تینوں پڑھے جائیں، 1 ہی سلام کے ساتھ تینوں وطر پڑھے جائیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ تینوں رکعتیں 1 ہی سلام کے ساتھ، درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، 1 سلام کے ساتھ تینوں رکعتیں ادا کی جائیں۔ صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت میں جو الفاظ ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات میں بھی نہیں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اتحیات میں نہیں بیٹھنا بلکہ سیدھے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ جب 3 پڑھ رہے ہیں تو 2 پڑھ کر بیٹھنا نہیں بلکہ تیسری کے لیے بھی کھڑے ہو جانا ہے، اور تیسری رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیرنا ہے آخر پہ جا کر۔ یہ ہے صحیح ترین طریقہ جو سنت ہے۔ 5 آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی ہے، 5 رکعت ڈائریکٹ سیدھی پڑھیں گے، 2 پر اتحیات نہیں ہے، 4 پر اتحیات نہیں ہے، بلکہ 5ویں رکعت ادا کرنے کے بعد پھر اتحیات پڑھ کر درود پڑھ کے دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہاں تک پہلے ایک مسئلہ سمجھیں کہ 5 رکعت تک پڑھنا ہے، 3 یا 5 تو ڈائریکٹ سیدھی پڑھی جائیں گی، درمیان میں تشہد نہیں بیٹھا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح مختلف کتب احادیث کے اندر یہ احادیث موجود ہے، دارقطنی وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وطر جو ہیں 3 وطر، اگر 3 وطر تم پڑھو تو ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، تم اس کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ پڑھو، جس طرح مغرب کی نماز ہے اس طرح اس کو نہ ادا کرو، اس کے مشابہ نہ اس کو کرو۔ اب اس حدیث کے مطابق اگر سوچا جائے کہ مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں،
3۔ وطر کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 3۔ مشابہت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح مغرب کی 3 رکعتیں ہیں اس طرح وطروں کی 3 رکعتوں میں مشابہت نہ ہو۔ تو وہ کیسے نہیں ہوگی مشابہت؟ اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ ایک ہی صورت ہے کہ اتحیات میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور وطروں کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات میں نہیں بیٹھتے، تو تب اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ اگر اتحیات میں بیٹھ جائیں گے تو طریقہ بتلاؤ کہ مشابہت کیسے نہیں ہوگی، پھر تو بالکل جس طرح مغرب کی نماز ہے اسی طرح 3 وطر ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ ایسے نہیں 3 وطر پڑھنے جس طرح مغرب کی نماز ہے، بلکہ مشابہت نہیں۔ وہ مشابہت کس طرح ہے کہ درمیان میں اتحیات بیٹھیں گے مشابہت ہو جائے گی، نہیں بیٹھیں گے تو مشابہت نہیں ہوگی، تب حدیث پر عمل ہوگا۔ محترم سامعین، یہ 3 رکعتوں کا طریقہ آپ کے سامنے سنت کے مطابق دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب غلطی جہاں لگتی ہے وہ اتحیات بھی بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ دن کی طاق وطر نماز جو ہے، دن کی طاق نماز وہ مغرب کی نماز ہے، اور رات کی طاق نماز جو ہے وہ وطر کی نماز ہے، یعنی وہ بھی طاق ہے اور یہ بھی طاق ہے۔ کہتے ہیں مشابہت ہے، جس طرح مغرب پڑھی جائے گی اسی طرح وطر پڑھے جائیں گے، حالانکہ اس کے اندر مشابہت نہیں ہے، صرف رکعات کی تعداد بتلانا مقصود ہے کہ وہ بھی 3، ادھر بھی 3، وہ بھی طاق اور یہ بھی طاق، اور درمیان میں اتحیات نہیں بیٹھنا جو ہم نے حدیث پڑھی ہے۔ اگر پہلی پر عمل کرنا ہے کہ جس طرح مغرب کی نماز ہے اسی طرح وطر ہے، تو پھر ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب کا کیا معنی کریں گے؟ اس پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ مشابہت نہیں کرنی مغرب کی نماز کے ساتھ، یہ تو پھر ویسے ہی رہ جائے گی۔ نہیں، بلکہ صحیح معنی پھر یہ بنتا ہے کہ تعداد مغرب کی نماز والی 3، اسی طرح وطر بھی 3، لیکن طریقہ وہ مغرب کی نماز والا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اتحیات بیٹھا جاتا ہے اور وطروں میں اتحیات نہیں بیٹھا جاتا۔ 5 بھی پڑھنے ہیں تو تب بھی یہی طریقہ۔ اگر کوئی بندہ 7 پڑھنا چاہتا ہے یا 9 پڑھنا چاہتا ہے تو پھر طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی احادیث کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ 6 رکعتیں پڑھ کر پھر اتحیات پڑھیں گے۔ جب 7 وطر پڑھنے ہیں تو 6 رکعتیں جب مکمل ہوں گی تو 7ویں کے لیے سیدھا نہیں اٹھیں گے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر اتحیات پڑھو، اتحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر پھر 7ویں کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر 7ویں رکعت جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی 9 پڑھنے ہیں تو 8 پڑھ کر اتحیات پڑھی جائے گی، اور پھر 9ویں رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا جائے گا، جس طرح کے عام طور پر دوسرے حضرات 3 رکعتوں میں کرتے ہیں۔ جب 7 پڑھنی ہے تو تب ایسے کرنا ہے، 9 پڑھنی ہے تو تب ایسے کرنا ہے۔ 3 اور 5 کے اندر ڈائریکٹ ایک ہی سلام کے ساتھ بغیر تشہد کے پڑھنی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تقریباً تمام کتب احادیث میں یہ احادیث موجود ہیں، جہاں سے مرضی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 رکعتیں جب پڑھنی ہیں، ایک تو یہ غلطی لگی کہ درمیان میں اتحیات، دوسری غلطی ہمارے بھائیوں کو یہ لگتی ہے کہ جب تیسری رکعت یا 5ویں رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت قنوت وطر، دعا جو ہم وطروں کی دعا عام طور پر کہتے ہیں، قنوت وطر جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے طریقہ پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ آگے وہاں غلطی لگتی ہے کہ وہاں جا کر جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے قل ھو اللہ پڑھ کر آگے دعا پڑھنے کا جو انداز اور طریقہ ہے، سنت یہی ہے کہ جب سورہ اخلاص ختم ہو آگے آپ دعائے وطر، قنوت وطر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اگر امام ہے تو پھر اللہم اہدنا فیمن ہدیت، جمع کا صیغہ بولے، دونوں ثابت ہیں۔ اکیلا ہے تو پھر اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت، پھر اس طرح پڑھے۔ لیکن دوسرے بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کر خاموشی سے پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کر کے پھر آگے دعا پڑھنا، یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ ایک حدیث پیش کر دیں۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ رفع الیدین ہی ہے نا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں اور ہاتھوں کو پھر دوبارہ سے باندھتے ہیں۔ حضرات ایک طرف رفع الیدین کیا جائے تو کہتے ہیں نماز کا سکون خراب ہوتا ہے، دوسری طرف خود وطروں کی نماز کے اندر رفع الیدین کر بھی رہے ہیں، یہاں سکون نہیں خراب ہوتا، یہاں نماز خراب نہیں ہو رہی۔ اگر رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر لیا جائے تو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب رفع الیدین کرتے ہیں وطروں کے اندر تو وہاں گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی جاتی؟
جب رکوع کو جاتے ہوئے رکوع کو سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا جائے تو کہا جاتا ہے یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا تھا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس حدیث میں منع کیا تھا اس حدیث میں سے وطر کا جو رفع الیدین ہے وہ باقی ہے، تو ہمیں پیش کر کے دکھلاؤ وہ کیوں بچ گیا۔ یہ 3 ختم ہو گئے رفع الیدین، یہ ایک بچ گیا، اور نماز شروع کرنے والا جو پہلا رفع الیدین ہے وہ کیسے بچ گیا؟ مطلق طور پر اللہ کے نبی نے جب منع کر دیا کہ تم گھوڑوں کی طرح جس طرح دمیں ہلاتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو، اگر اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ رفع الیدین چھوڑ دینا ہے، اللہ کی قسم پھر اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے کہ پہلا رفع الیدین بھی چھوڑا جائے گا، دوسرا بھی چھوڑا جائے گا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی چھوڑا جائے گا، اور نماز وطر والا جو رفع الیدین ہے وہ بھی چھوڑا جائے گا۔ سارے چھوڑ دینے چاہیے۔ تخصیص کر لی کہ پہلا باقی، عیدین کی تکبیرات میں جو رفع الیدین ہے وہ باقی، نماز وطر والا رفع الیدین باقی۔ اس کی ایک دلیل کا مطالبہ ہے، زیادہ کا نہیں، ایک حدیث پیش کر دو، ہم عمل کر کے دکھلائیں گے، اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر اپنے عمل کو سیدھا کر لو۔ محترم سامعین، یہ 2 غلطیاں اس کی اصلاح کرنی ہوگی بغیر کسی تعصب کے، بغیر لڑائی اور جھگڑے کے۔ ہماری غلطی ہے تو ہمیں حدیث لا کر دکھلاؤ، اگر ہم دلائل پیش کر رہے ہیں تو پھر اپنی غلطی کو انسان کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھلائے کہ جن کلمات کو میں قنوت وتر میں پڑھوں، یعنی وتر کے اندر وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کی جگہ پر وہ دعا میں وتروں میں پڑھوں، وہ کلمات مجھے میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ نواسا ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں، پھر آگے پڑھ کر بتلاتے ہیں کہ یہ کلمات ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، آخر تک یہ دعا۔ دوسری دعا جو ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یہ آخر تک یہ دعا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سند کے لحاظ سے یہ دونوں احادیث قوی ہیں، انہی کو پڑھنا چاہیے۔ اللہم انا نستعینک وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ 3 دعائیں جو ہیں قنوت وتر کہلاتی ہیں، ان میں سے جو یاد ہو وہ انسان کو پڑھنی چاہیے۔ حضرات گرامی، 3 وتر جو میں نے عرض کیے ہیں پڑھنے، اکٹھے پڑھنے، درمیان میں تشہد نہ بیٹھنا، ائمہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعی ہیں۔ عطا بن ابی رباح یہ تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو میرے استاد ہیں نا، ویسے بڑے استاد ہیں ان کے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد عطا بن ابی رباح اس جیسا، اس سے بڑا عالم میں نے اللہ کی زمین پر کسی کو نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا عالم عطا بن ابی رباح کو میں سمجھتا ہوں، اور عطا بن ابی رباح کا عمل کیا ہے وطروں کے حوالے سے مستدرک حاکم پڑھ کر دیکھیں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ جب 3 وطر پڑھے جائیں گے اور خود پڑھ کر دکھلاتے ہیں، پھر 2 پڑھ کر اتحیات میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہی سلام کے ساتھ 3 وطر ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد، اور ایسا استاد جس کے بارے میں امام صاحب خود کہیں اس سے بڑا عالم میں نے اللہ کی زمین پر دیکھا ہی نہیں، اس کا عمل یہ ہو کہ 3 وطر پڑھیں تو اکٹھے پڑھیں، اور بعد میں آنے والے شاگرد یا ان کے آگے شاگرد وہ مسئلہ پیش کر دیں کہ جب 3 پڑھے جائیں گے تو 2 پڑھ کر اتحیات پڑھی جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ گھر بیٹھ کر بنایا ہوا ہے، کسی حدیث سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پھر استاد ایسے نہ کرتے، اگر استاد نے ایسے کیا نہیں، دلیل سے بات کی ہے، تو آگے شاگردوں نے کیوں کیا ہے اس کی بھی دلیل تلاش کرنی پڑے گی۔ جب نہیں ملتی تو سمجھ لو کہ خطا ہو گئی ہے، کہیں غلطی لگ گئی ہے، اور جہاں جس کو غلطی لگ جائے اپنے عمل کو بدل لینا چاہیے اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، تشریح لکھتے لکھتے اپنی کتاب کے اندر جب اس حدیث پر پہنچے، حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے جب ایک وطر کی حدیث آئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا بھی ہے، ایک وطر پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، سوچنے لگ گئے کہ ہمارے مسلک کے نزدیک تو ایک وطر ہے نہیں، امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں ایک وطر ہے نہیں،
اب کیا کیا جائے؟ حدیث کہتی ہے کہ ایک وطر ہے، حتیٰ کہ وہاں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، خود انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ 14 سال میں قلم کو روکے رکھا، سوچتا رہا کہ اس حدیث کا میں کیا جواب دوں۔ 14 سالوں کے بعد میں پھر ایک جواب پر پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پڑھا ہے لیکن ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا، ایک وطر جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے لیکن ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی خطا کر بیٹھیں، 14 سال ایک ایک حدیث کا جواب تلاش کرنے میں لگ جائے۔ اللہ کی قسم ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہو ساری زندگی کے عمل اپنے اگر خلاف نکل آئیں حدیث کے تو اپنے عمل کو پیچھے کر دینا چاہیے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو فوراً سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس سے زندگی انسان کی بہتر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ حدیث کو اپنے عمل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے کرتے بندہ 14-15 سال گزار دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس انداز میں ہم حدیث کو دیکھ کر پرکھ کر